وہ ڈری اور सहमी हुई सी احرار کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی۔ اس گھر میں قدم رکھنے کی اس میں ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ ہمت ہوتی بھی کیسے، وہ اس گھر میں صرف احرار کی خوشی بن کر آ رہی تھی، عطیہ بیگم کی چاہت نہیں۔ کتنے ہی دن احرار نے کشمکش میں گزار دیے تھے۔ وہ اپنی ماں کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ آرزو کو کسی طور پر بہو بنانے پر راضی نہ تھیں اور احرار اپنی پہلی اور آخری محبت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ماں کی ناراضی کا احساس کیے بغیر اس نے آرزو سے شادی کر لی۔ عطیہ بیگم کو اس کی شادی کا علم ہوا تو گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ رحمان بابا، آج سے ہمارے گھر کے دروازے اس گستاخ اور نافرمان بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اور اگر آپ نے میری مرضی کے خلاف اسے گھر میں آنے دیا تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ان کا حکم تھا اور ان کے حکم کو ٹالنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ تو احرار نے ہی ان سے ٹکرانے کی جرات کی تھی۔ آرزو کی محبت نے اسے بہادر بنا دیا تھا، حالات سے ٹکرا کر جینے کا حوصلہ عطا کیا تھا۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں کچھ پانے کے لیے محنت اور جد و جہد نہ کرنی پڑے۔ آرزو کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، حتیٰ کہ ماں کی محبت کو بھی۔ اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا اور آرزو کو اپنا لیا۔ ماں کی محبت تو ہزار ناراضیوں کے بعد بھی اسے مل سکتی تھی، مگر آرزو اگر ایک بار کھو جاتی تو پھر کبھی نہ ملتی۔ آرزو ہر اعتبار سے بہت اچھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر سلیقے اور ہنر سے آراستہ۔ اس نے اپنے آپ کو ہر آلودگی سے بچا کر رکھا تھا، کمل کے پھول کی طرح پاکیزہ اور مؤدب، خاموش طبع، سلجھی ہوئی اور اکثر خدا کی عبادت میں مصروف رہنے والی۔ وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس قدر خاموش، کمگو اور سادہ سی آرزو پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گا۔ ایک خاموش محبت چپکے چپکے اس کے دل کے اندر سلگتی رہی۔ آرزو کی جھکی پلکوں میں وہ اپنے خواب ہی ڈھونڈتا رہ جاتا، مگر ان خاموش آنکھوں میں اسے ایک درد اور سوز کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ پھر اس دن جب ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، اس نے آرزو سے اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ مجھے تم جیسی لڑکی کی تلاش تھی، اب تم مل گئی ہو تو تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں آرزو، مگر میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس نے اپنی کھوئی کھوئی سی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، جسے میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر زندگی کا ساتھ نبھانے کے لیے صرف محبت ہی کو تو نہیں دیکھا جاتا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ ہرگز مجھے قبول نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے اور کمی ہے تم میں؟ خرابی کوئی نہیں، مگر کمی ہے ایک اچھے اور عزت دار ماحول کی۔ میرا تعلق بدقسمتی سے ایک ایسے گھرانے سے ہے جسے کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احرار چونکا۔ مطلب یہ کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہاں میرے اپنے ماں باپ نہیں ہیں۔ ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ قسمت نے ایک رشتہ دار خاتون کے در پر لا پھینکا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، 2 لڑکیاں پہلے ہی انہوں نے گود لی ہوئی تھیں۔ مجھے بھی انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، ہمارے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست بھی کیا، مگر جیسے جیسے شعور آتا گیا یہ معلوم ہونے لگا کہ وہ خاتون اچھے کردار کی عورت نہیں ہے۔ اس کے پاس کئی غیر مردوں کا آنا جانا ہے، اور وہ اسی طرح کئی لڑکیوں کو پال پوس کر انہیں فروخت کر چکی ہے۔ میں نے کئی بار وہاں سے نکلنا چاہا، مگر کہاں جاتی، کس کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتی۔ اس عورت نے ہمیں اچھی تعلیم اس لیے دلوائی کہ ہم معاشرے کا ایک حصہ بن کر جئیں، اور اس گندگی میں رہتے ہوئے بھی کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اور وہ بھی یقیناً میرے لیے ویسی ہی کوشش کرے گی جیسی مجھ سے پہلی لڑکیوں کے لیے کی، لیکن مجھ میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ میرے ماں باپ کے شریف خون کا تقاضا ہے کہ میں اپنے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دوں۔ اس گندے ماحول میں میں نے اپنے آپ کو اب تک محفوظ رکھا ہے۔ احرار، میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، میں اپنی ایک دنیا بسانا چاہتی ہوں۔ اگر اس ماحول سے نکل نہ سکی تو مر جاؤں گی، مگر اپنی عزت پر حرف نہ آنے دوں گی۔ یہ میرے رب کی مجھ پر بہت مہربانی ہے کہ آج تک میں کسی کی غلیظ نگاہ میں آنے سے محفوظ رہی ہوں، لیکن اب میں بہت خوفزدہ ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری تعلیم سے فارغ ہوتے ہی وہ مجھے بھی کسی بھیڑیے کے حوالے نہ کر دیں۔
मैं मर जाऊंगी अहरार, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। इतना कहकर वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। उसकी आंख से गिरने वाला हर आंसू मुकद्दस था। उसकी हर सिसकी उसकी पाकीज़गी की गवाही दे रही थी। सुनो आरज़ू, अब तक तो तुमसे मोहब्बत करता आया था, अब इश्क करने लगा हूँ। तुमने इतनी सच्चाई से अपने बारे में बता दिया है, मुझे अपने उस घर ले चलो, उस खातून से मिलवा दो। मैं उससे बात करूँगा, ये मेरा वादा है कि अब तुम्हें किसी सूरत इस माहौल में नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। बस तुम मेरा साथ दो। बोलो, दोगी मेरा साथ? उसकी भीगी भीगी आंखों में झांक कर वो अपने जज्बे की भरपूर सदाकत से पूछने लगा। हाँ अहरार, मैंने कभी किसी मर्द से बात नहीं की, आज पहली बार आपसे बात की है और अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया। जिंदगी की किताब का वर्क वर्क जिस पर मेरी दास्ताने गम लिखी है, जाने कैसे आपके सामने खुल गया। दिल को दिल से राह होती है। सच बोलो, तुम्हें भी मुझ जैसे जीवन साथी की ही तलाश थी ना? जी, उसने सादगी से इकरार कर लिया। चलो तो फिर आज इस इजहार मोहब्बत की खुशी में कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं। सब नज़ारों को अपना गवाह बनाकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करो आरज़ू। वो बहुत खुश था। आज उसने आरज़ू से इजहार मोहब्बत किया और आज ही उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आरज़ू का कुर्ब और उसका इकरार मोहब्बत उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से बढ़कर था। अब तुम अपने आप को मेरी अमानत समझो। मैं बहुत जल्द इस अमानत को ले जाऊंगा। बस मेरी अमानत की, मेरी मोहब्बतों की हिफाजत करना आरज़ू। उस पर ज़रा भी हर्फ ना आए। उसका हाथ अपने हाथों में थामे वो कह रहा था, मेरी ज़िंदगी में आने वाले तुम पहले और आखिरी मर्द हो अहरार। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी, मगर मैं अपने आप से डरती थी। लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं सबसे लड़ूंगी। मैं तुम्हारी अमानत हूँ और आज तक खुद को तुम्हारी अमानत समझ कर ही शायद दुनिया वालों की गलीज नज़रों से बचा कर रखा है। तुम मुझे मुकम्मल तौर पर अपना पाओगे अहरार, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। उसकी आंखों में अब अहरार की मोहब्बत का इत्तेमाद छलक रहा था। कितनी ताजगी मिल गई थी उसे, दिल से जैसे एक बोझ सा उतर गया था। जिंदगी को सराहने और चाहने वाला मिल गया था। अब और क्या चाहिए था उसे? उसकी जिंदगी की पहली शाम मोहब्बतों से आरास्ता हुई थी। जीने का एक सहारा मिल गया और उसके बाद जैसे बंद दरवाजे खुलने लगे थे। दुखों और गमों से थकी हारी उदास जिंदगी की पहली शाम मुस्कुराई तो उसका अंग अंग मुस्कुराने लगा। वो बहुत खुश खुश घर लौटी थी। अब उसे किसी का कोई गम ना था। अहरार की मोहब्बत ने उसे एक नया हौसला बख्श दिया था। कहाँ से आ रही हो? नाइला बेगम की तेज आवाज ने उसके कदम रोक लिए। यूनिवर्सिटी से। इतनी देर से? क्या मुझे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? उसने मुड़कर कहा। आज उसके लहजे में ये कैसा तनाव था। नाइला बेगम चौंक गईं। हरगिज नहीं, वो चीखीं, ये आज तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? जिस अंदाज की आप काबिल हैं। जिंदगी का शऊर मुझे मेरी तालीम ने दिया और अपनी मर्जी से जीने का हक खुदा ने। आप कौन हैं? ना मेरी माँ है, ना खाला, ना फुप्पी, ना कोई सगे रिश्तेदार। मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तालीम दिलाई है। मैं सब जानती हूँ किस लिए ये सब कुछ किया है। जानती हो तो फिर बगावत का पहला सबक कहाँ से और क्यों पढ़कर आ रही हो? आप इतना जान लें, आप जो कुछ चाहती हैं वैसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा? तुम पर जो कुछ खर्च किया है उसे वसूल करने का वक्त अब आ गया है। अच्छी तरह सुन लो, कल सेठ इकराम आ रहे हैं। वो बाकायदा शादी का पैगाम लेकर आएंगे और मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी मैं वहीं कर दूंगी जहां से अच्छी रकम मिलेगी। उसने दुख भरे अंदाज में तड़प कर कहा। खूब जानती हूँ। नाइला बेगम के होंठों पर मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुन लो नाइला बेगम, मैं मर सकती हूँ मगर तुम्हारी ख्वाहिश के लिए किसी की एक रात की दुल्हन नहीं बन सकती। मैंने अपना नाम, अपनी जिंदगी किसी को सौंप दी है। वो एक शरीफ इंसान है और मैं जिंदगी भर के लिए उसके नाम पर जीऊंगी, उसके नाम पर मरूंगी। अगर आपने अब मेरी जिंदगी को किसी के नाम करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी, भाग जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, मगर आपकी ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं होने दूंगी। उसने तेजी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपना कमरा उसने अंदर से बंद कर लिया।
آج اس کے انداز پر نائلہ بیگم کو حیران ہی نہیں پریشان بھی ہونا پڑا تھا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سیٹھ اکرام دوسرے ہی دن آ پہنچا۔ ساتھ وہ 10 لاکھ کی رقم لایا تھا جس کا مطالبہ نائلہ بیگم نے کیا تھا۔ ملازمہ سے کہہ کر آرزو کو بلوایا۔ جانے کیا سوچ کر آرزو آ گئی۔ سیٹھ اکرام اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر ندامت کے پسینے بہنے لگے۔ تو یہ آپ ہیں میری دوست عالیہ کے والد صاحب؟ آرزو نے اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی طنز بھری مسکراہٹ سیٹھ اکرام کے دل میں تیر کی طرح جا لگی۔ تقدیر کی مہربانی اب ستم بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ اگر میں عالیہ کو بتا دوں کہ تمہارا باپ مجھے ایک رات کے لیے خریدنے آیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ آپ دنیا کی نظروں میں بہت عزت دار کہلاتے ہیں، مگر اپنی عیاشیوں کے لیے آپ کو اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ اگر یہی سب کچھ آپ کی بیٹی عالیہ کے ساتھ ہو رہا ہو پھر؟ بس کرو آرزو، وہ چلا اٹھے۔ جس طرح آپ کسی کی بیٹی کا سودا کرنے آئے ہیں، اسی طرح کوئی اور سیٹھ آپ کی بیٹی کی بھی تو قیمت لگا سکتا ہے۔ گناہ کرتے وقت اپنی بیٹیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ سیٹھ اکرام میں مزید برداشت کی تاب نہ رہی تو اٹھ کر چلے گئے۔ جھکا ہوا سر، شکستہ سی چال۔ نائلہ بیگم غصے سے اس پر جھپٹ پڑی۔ کیا ضرورت تھی تقریر کرنے کی، نصیحت کرنے کی؟ میری اتنی بڑی رقم تم نے ڈبو دی۔ میں نے رقم ڈبوئی ہے، عزت نہیں۔ عزت عزت عزت، اس دنیا میں عزت صرف پیسے سے ہوتی ہے، اور یہی پیسے والے لوگ یہاں آ کر اور ایسی بہت سی جگہوں پر جا کر اپنی عزت کا جنازہ کتنی خاموشی سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ آرزو، تم بہت بولنے لگ گئی ہو، تمہارا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ سیٹھ اکرام نہ سہی، کوئی اور سہی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ نے پھر میرے خلاف ایسی گندی اور گھناؤنی سازش کی تو میں قتل جیسے اقدام سے بھی باز نہ آؤں گی۔ میں صرف اور صرف احرار کی امانت ہوں، اور اس کی امانت کی حفاظت اپنی جان دے کر یا کسی کی جان لے کر بھی کروں گی۔ نائلہ بیگم کو اس کی بغاوت کی بو پہلے ہی آ گئی تھی، اب اس کی شدت کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ کیا کر سکتا ہے تمہارا احرار؟ وہ کچھ نرم پڑ گئی، بہت کچھ، ساری دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے، تو پھر اسے کہنا مجھ سے ٹکر لے۔ انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح بے قرار سی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آرزو کی یہ پہلی کامیابی تھی۔ تمہاری محبت اب میرے ساتھ ہے احرار، میں اسی طرح سب کا منہ توڑ جواب دیتی رہوں گی۔ شام کو وہ احرار سے ملنے کے لیے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی۔ احرار پہلے ہی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پریشان وہ بھی تھی، نائلہ بیگم سے ہر قسم کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ صبح والے واقعے کو وہ رو کر بتانے لگی۔ تم فکر نہ کرو آرزو، میں بہت جلد اتنی رقم کا بندوبست کر لوں گا۔ رہا مسئلہ نائلہ بیگم کا تو ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب وہاں میرا دم گھٹتا ہے احرار، ایک سانس مشکل سے آتی ہے، بس چند دن اور آرزو، پھر میں تمہیں اس خبیث عورت سے آزاد کرا کر اپنی پناہ میں لے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی محبتوں کی نرم اور لطیف چھاؤں زندگی کی دھوپ پر چھا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر وہاں سے نکلا تو سامنے سے اپنی بھابھی کی بہن فریحہ اور اس کی سہیلیوں کو وہاں آتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شاپنگ کے بعد وہ وہاں جوس پینے آئی تھی۔ اوہ احرار صاحب آپ؟ فریحہ نے غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ احرار کچھ گھبرا سا گیا۔ پھر ملیں گے، آرزو کو لے کر وہ جلدی سے وہاں سے پلٹ آیا۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے، فریحہ کی سہیلی کہنے لگی۔ کلاس فیلو ہوگی، فریحہ نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ لڑکی نائلہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ کون نائلہ بیگم؟ جو بیوٹی پارلر چلاتی ہیں۔ تو نائلہ بیگم کا ایک بیوٹی پارلر بھی ہے۔ بیوٹی پارلر کی آڑ میں وہ اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں۔ اس کے پاس آرزو کی طرح کئی اور لڑکیاں بھی ہیں جن سے وہ اب تک لاکھوں روپے کما چکی ہے۔ مگر تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ اب فریحہ کو فکر ہوئی۔ میری ایک سہیلی کی والدہ کی نائلہ بیگم سے واقفیت ہے، وہ اس کے پارلر میں آتی جاتی ہیں، اسی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ آرزو کو میں نے ایک بار نائلہ بیگم کے پارلر میں بھی دیکھا ہے۔ اچھا، فریحہ نے فکر مندی سے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، ہم فریش موڈ کے ساتھ آئے تھے، کیوں اپنا موڈ خراب کریں؟ ہاں، اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ احرار بھائی کے ساتھ اس قسم کی لڑکی۔ اب ہو سکتا ہے نائلہ بیگم نے احرار کو پھنسانے کے لیے آرزو کا جال پھینکا ہو۔
सारी बात समझकर फरिया ने गहरी सांस ली। एहरार के साथ उसके रिश्ते की बात होने वाली थी, इसीलिए ये बात उसके लिए परेशान कुन थी। परेशान तो एहरार भी बहुत था। जब से फरिया ने उसे देखा था, उसे ठीक तरह से गाड़ी ड्राइव ना हो रही थी। एहरार, कोई बहुत ही परेशानी की बात है क्या? आरजू ने पूछा। परेशानी ये है कि जो बात कल मेरे घर वालों को मालूम होनी थी वो अब आज ही मालूम हो जाएगी। फरिया मेरी भाभी की बहन है और बहुत हद तक मुमकिन था कि फरिया से मेरी शादी हो जाती। शादी? आरजू का दिल कांपा। तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे करनी है आरजू, किसी भी सूरत में। और फरिया, इसके लिए भी भला रिश्तों की क्या कमी है? ये तो बहुत वाविला मचाएगी। मचाने दो। हमारी तकदीर बहुत पहले हमारे नामों की मोहब्बत की डोरी से बंध चुकी है। आरजू, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अरसे के लिए परेशानी जरूर होगी जो हम दोनों मिलकर अपनी मोहब्बतों से बांट लेंगे। मुझे यकीन है अम्मी, एक ना एक दिन तो तुम्हें बहू मान ही लेंगी। मेरा एक प्लाट है जिसे फरोख्त करने की मैं आज ही बात करता हूँ। उसकी बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी। मुझे दुख हो रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आ गई हैं। इतनी परेशानियों और तकलीफ़ों के बाद तुम्हें हासिल करने का मज़ा ही कुछ और होगा, उसने कहा। फिर वो काफ़ी लंबी ड्राइव पर निकल गए। साहिल समंदर की भीगी भीगी रेत पर उसकी हमरा चलना एक ख्वाब सा लग रहा था। सामने डूबते सूरज की किरणें समंदर की लहरों पर आखिरी सांसें ले रही थीं। खुदा करे मोहब्बत का सूरज जिंदगी के साहिल पर हमेशा चमकता रहे। उसके लबों से दुआ निकली। उसकी दुआ में शामिल एहरार की आमीन भी थी। आरजू को छोड़ने के बाद काफ़ी देर से वो घर पहुंचा। शाहिद भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ घर आए हुए थे। अभी कुछ अरसा पहले ही शाहिद भाई ने अपने प्लाट पर अपना घर बनाया था। बड़े भाई जी अपना प्लॉट फरोख्त करके रकम कारोबार में लगाकर अलग फ्लैट लेकर रह रहे थे। अम्मी की किसी बहू के साथ ना बन सकी थी। कुछ अरसा दोनों बहुएं उनके साथ रहीं, फिर अलग हो गईं। शाहिद भाई की बेगम तो मामूजाद बहन भी थीं, मगर वो भी अम्मी की खिदमत ना कर सकीं और जल्द ही भाई को लेकर अलग हो गईं। इसलिए अब अम्मी की सारी तवज्जो का मरकज़ एहरार ही था। मुझसे पहले मेरे फसाने पहुंच चुके होंगे, उसने लाउंज में आते हुए सोचा। भाई और भाभी से सलाम दुआ करने के बाद वो बच्चों के साथ लग गया। अम्मी किचन में थीं। आजकल तो एहरार साहब बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं। कई दिनों से हमारी तरफ आए नहीं और टेलीफोन भी नहीं किया। भाभी ने उसे छेड़ने के लिए शिकवा किया। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद अब जॉब की तलाश में हूँ, उसने कहा। हाँ, जॉब तो ज़रूरी है ना, शाहिद भाई बोले। इसे जॉब मिल जाए तो मैं फरिया को जल्दी से दुल्हन बनाकर ले आऊं। अम्मी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। अम्मी, मैं आपको और सबको बता दूं कि मैं फरिया से या किसी और से शादी नहीं कर सकता, उसने साफ साफ कह दिया। क्या कह रहे हो तुम? अम्मी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही जो आप सब सुन रहे हैं, मगर मुझे तुम्हारे फैसले से कोई खुशी नहीं है। जहां मैं चाहूंगी तुम्हारी शादी वहीं होगी, लेकिन मैं किसी से वादा कर चुका हूं। जिससे तुम वादा कर चुके हो वो ऐसे कई वादे कई लड़कों के साथ करती होगी, भाभी ने कहा। भाभी? आरजू की तौहीन पर वो चिल्ला उठा। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है एहरार। आजकल तुम किन चक्करों में हो, ये हमारे खानदान के लिए बदनामी की बात है, शाहिद भाई ने कहा। आरजू किस किस्म की लड़की है मुझे फरिया ने सब कुछ बता दिया है, भाभी बोली। फरिया कैसे और क्या जानती है उसके बारे में? वो तिल मिलाया। ऐसी लड़कियों के बारे में कोई बात ढकी छुपी नहीं होती। अब तुम मेरा मुंह ना खुलवाओ। आरजू जैसी लड़की को अम्मी की बहू बनाकर तुम हम में शामिल करके हमारी तौहीन करना चाहते हो। भाभी, अगर आपकी जगह किसी और ने आरजू के बारे में ऐसी तौहीन आमेज बातें की होती तो मैं बहुत कुछ कर गुजरता। वो गुस्से से चीखा। देख रही हैं अम्मी, इस हरामजादी ने ऐसा कैसे मुंह जोर बना दिया है इसे। एहरार, गुस्ताख ना बनो। मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ सुन रही हूं, अगर वो सच है तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है। कि तुम मेरे बेटे हो जो एक खराब और बदनाम लड़की को इस घर की इज्जत बनाना चाहते हो।
आप सबको गलत फहमी हो रही है। आरजू ऐसी लड़की हरगिज नहीं है। वो बहुत मासूम और पाकीज़ा है। इसी तरह से मासूम बनकर तो ऐसी लड़कियां जाल फेंकती हैं। उस पर सिर्फ इल्ज़ाम है वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है। वो ऐसी लड़की नहीं है। खुदा का खौफ करें भाभी, क्यों उस पर इल्ज़ाम लगाती हैं? खुदा का खौफ तो तुम करो जो इस घर की इज्जत दाव पर लगा रहे हो अहरार। ये मेरी जिंदगी में हरगिज नहीं हो सकता। तुम उस लड़की को यहाँ नहीं ला सकते। अगर उसके साथ कोई वादा कर चुके हो तो उसे और लोगों की तरह भूल जाओ। अम्मी, बहुत दुख हुआ है मुझे आपकी सोच पर। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए किसी की बेटी का एहसास नहीं है। किसी की बेटी की बात करते हो, ऐसी माँ जो बेटियों की कीमत वसूल करती है। अम्मी, वो नाइला बेगम की बेटी नहीं है। तकदीर के सितम से उसने वहाँ परवरिश पाई है। उसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है। वो बहुत पाकीज़ा लड़की है। खुदा के लिए उस पर यूं कीचड़ ना उछालें। अगर आप लोग उसे इस घर में लाने पर राजी नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा मगर उसे नहीं। उसने अपने फैसले पर सख्ती से डट कर कहा और फिर कमरे में चला गया। भाभी अम्मी को उसके खिलाफ मजीद भड़काती रहीं। अम्मी के दिल में नफरतों की तेज आग जलना शुरू हो गई। घर में अब खामोशी थी। भाभी आग लगाकर जा चुकी थीं और इस घर में सब कुछ जल रहा था। अम्मी की ममता भी और औलाद की मोहब्बत और शफकत भी। वो किसी तौर पर आरजू को बहू बनाने पर राजी न थी और अहरार अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता था। फिर उसने ये घर भी छोड़ दिया। अपना प्लॉट बेचकर एक फ्लैट खरीद लिया था। उसने नाइला बेगम की मतलूबा रकम उसके मुंह पर मार दी। अब अगर तुमने आरजू की राह में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। ये रकम सिर्फ एक रात के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए है। वो उसे साथ ले आया। जिस शाम वो निकाह करके उसे अपने साथ अपने फ्लैट में लाया, वो बहुत रो रही थी। कितना अरमान था कि उस पर दुल्हन का रूप उतरता, उसकी बारात आती, उसे रुखसत करवाकर सास दहलीज पर खुशियों का तेल बहाकर उसका इस्तकबाल करती। मगर यहाँ तो कुछ भी ना था। लगता था जैसे खुशियाँ मातम कर रही हों। उसके अरमान घर के खाली दीवारों से लिपट कर बैन कर रहे हों। कैसी सोगवारी की फ़ज़ा थी इस घर में, जहाँ मोहब्बतों की अवलीन रात सुहाग की खुशी बनकर उतरी थी। मगर एक गम दिल के अंदर दिल की रगों को काट रहा था। अहरार उसकी कीमत अदा करके उसे लाया है। वो एक खरीदी हुई शय है। अहरार मोहब्बतों के साथ उसे समझा रहा था। उसके दिल से ये वहम दूर करने की कोशिश कर रहा था। तुम तो पागल हो आरजू। आज इतनी बड़ी खुशी मिली है। तुम इस खबीस औरत के चुंगल से हमेशा के लिए आज़ाद होकर मेरी मोहब्बतों की कैद में आ गई हो। मगर मेरी कीमत भी तो लगी है। फिर उसके बगैर तुम्हें कैसे हासिल करता? और मैंने ये रकम ज़िंदगी भर के लिए अदा की है। आरजू, तुम मुझे गलत समझ रही हो क्या? नहीं नहीं, खुदा ना करे पगली, अगर तुम्हारे लिए अपनी जान भी लुटानी पड़ती तो उफ ना करता। तुम नहीं जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। ज़िंदगी की हर रात के लिए तुम्हें मेरी दुल्हन बने रहना है, जब तक मेरी आखिरी सांस है। उसके चेहरे पर बहने वाले सारे आंसू उसने अपनी मोहब्बतों के दामन में जज्ब कर लिए। उसने अपना सब कुछ लुटाकर आरजू की मोहब्बत हासिल कर ली थी और अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। मगर उसके अंदर एक कसक उसे बेचैन कर देती थी। अगर उसकी खुशी में उसकी माँ शामिल हो जाती तो क्या होता? अम्मी की कमी को उसका दिल अंदर से महसूस करता था। अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई हैं। बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ बाहर सेट हो गए हैं। जब वो यहाँ थे तब भी बड़ी भाभी कब अम्मी का ख्याल रखनी थी। छोटी भाभी अपने भाई की बेटी लाकर भी वो कब सुख और चैन से रह सकी। उन्होंने भी अम्मी की इज्जत ना की और भाई को अलग होने पर मजबूर कर दिया। अब महीने में एक बार शाहिद भाई आकर उनकी खैरियत पूछ जाते थे। उनके बहुत इसरार पर बच्चों को लाकर मिलवा देते थे। एक मैं था उनका ख्याल रखने वाला, अब मैं भी आरजू का हो गया हूँ। अम्मी लाख नाराज सही, मुझे उनके पास जाकर उन्हें मनाना चाहिए, वो सोच रहा था और आरजू उसका चेहरा पढ़ रही थी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अहरार, मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने माँ की मोहब्बत नहीं देखी। मेरा दिल चाहता है मैं अम्मी के पास जाऊं, इनके पास रहूं, इनकी खिदमत करूं, इनकी दुआ लूं। क्या मेरी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी? उसकी आंखों में अपनी महरूमियों के एहसास से आंसू आ गए। जिस तरह तुम्हारे दिल में उनकी मोहब्बत है, खुदा करे उनके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत बेदार हो जाए।
ان کی ناراضی دور ہو جائے، تمہیں ایک محبت بھرا صاحبہ مل جائے۔ احرار نے کہا، ہم کیوں نہ ان کے پاس چلیں؟ ہم چھوٹے ہیں، ہمیں پہل کرنی چاہیے اور غلطی جس کی بھی ہو اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ آرزو نے کہا۔ احرار کے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ گئی۔ کتنے اچھے خیالات تھے اس کے، دور رہ کر بھی اس کے دل میں اس کی ماں کا احساس تھا، عزت و احترام تھا، اور ایک وہ اس کی بھابیاں تھیں جنہوں نے اس کی ماں کی قدر نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ اگر امی نے انہیں اپنے گھر میں آنے دیا تو آرزو اپنی محبت اور خدمت سے امی کا دل جیت لے گی۔ امی کو بھی ہماری کمی کا احساس ہونے دو، پھر میں تمہیں لے چلوں گا ان کے پاس۔ وہ بے شک مجھے اپنے گھر میں اور دل میں جگہ نہ دیں، اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں، میں رہ لوں گی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ان کے پرانے ملازم نے آ کر بتایا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، احرار کی کمی شدت سے محسوس کر رہی ہیں، اندر ہی اندر گھل رہی ہیں، بیٹے کے غم میں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ شاہد بھائی کبھی کبھار آتے ہیں، کام بھی خود کرتی ہیں، بیمار بھی رہتی ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ احرار نے ان کے بارے میں یہ سب کچھ سنا تو چین سے نہ رہ سکا۔ اس کا دل تو ان کے لیے پہلے ہی بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے آرزو کو بتایا تو وہ بھی بے چین ہو گئی۔ ہمیں فوراً ان کے پاس جانا چاہیے احرار، انہیں ہماری ضرورت ہے، اس نے کہا۔ احرار کچھ سوچنے لگا، پھر آخر اس نے یہ فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ آرزو کو لے کر اپنے گھر کی دہلیز عبور کر رہا تھا۔ رحمان بابا کو اس نے کہا کہ امی کو جا کر بتائیں، بیٹا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اٹھ کر یہاں تک آ سکیں، تم خود ہی چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا، اور وہ آرزو کی طرف پلٹا۔ آؤ آرزو، سمجھو زندگی کا امتحان شروع ہو گیا، آؤ میرے ساتھ مل کر اس کٹھن سفر پر پہلا قدم اٹھاؤ۔ اس نے آرزو کا بازو تھاما، اسے گھر کی دہلیز پار کرا دی۔ آرزو کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ امی کو اطلاع مل چکی تھی، بیماری کے باوجود وہ اٹھ کر آ گئی۔ ناراضگی اور غصہ ان کی آنکھوں سے تو ظاہر تھا ہی، کانپتے ہوئے لہجے میں بھی بھرپور تھا۔ تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اور اس کو بھی ساتھ لے آئے؟ لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے، جس نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا، ساری خوشیاں چھین لیں، دور ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخیں۔ بیگم صاحبہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، غصہ نہ کریں، معاف کر دیں انہیں۔ رحمان بابا نے انہیں سنبھالا۔ میں ہرگز معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ احرار جلدی سے آگے بڑھا، انہیں بازوؤں پر اٹھا کر کمرے میں لایا۔ کس قدر کمزور اور سرد ہو رہی تھی وہ۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا، تسلی سے انہیں چیک کیا۔ کسی اچانک بات سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، انہیں سکون اور آرام کی بہت ضرورت ہے، آپ خاص خیال رکھیں۔ دوائیاں لکھ دی تھیں اور انجیکشن دے دیا تھا تاکہ وہ سکون سے سو سکیں۔ آرزو مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے ہر طرف سے احرار کو پریشانیاں اٹھانا پڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ امی کو سمجھائیے گا کہ انہیں اب آرام کی ضرورت ہے، اس لیے آرزو کو اپنی خدمت کرنے دیں۔ میں رات کو پھر چکر لگاؤں گا، آنٹی کو سمجھاؤں گا کہ اب ان کے اعصاب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں یا ذہن پر کوئی بوجھ برداشت کر سکیں، اس لیے خوش رہا کریں، اور ان کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو قبول کر لیں اور آپ کی بیوی کو اپنی خدمت کا موقع دیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح گھر کا بے سکون ماحول بہتر ہو جائے۔ تمہارے بعد بھی میں آ کر انہیں چیک کرتا رہوں۔ تمہاری جدائی کا انہیں بہت صدمہ ہے، اچھا کیا جو تم اپنی بیوی کو لے کر آ گئے، یہ وقتی صدمہ ہے، انہیں محبت اور توجہ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی رائے دی۔ میں اور آرزو تو بہت پہلے ہی آنا چاہ رہے تھے، مگر امی کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اب پوری کوشش ہوگی کہ امی ٹھیک ہو جائیں۔ اچھا اب مجھے اجازت، ان کی دوا غذا اور آرام کا خیال رکھیں۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا، آرزو انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی۔ احرار نے کہا۔ وہ انہیں چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا اور پھر اندر آ گیا۔ آرزو اب تمہیں مستقل مزاجی سے امی کی خدمت کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ اچھا نہ سلوک کریں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم بالکل بھی ان کی باتوں اور غلط رویے کو محسوس نہیں کرو گی اور میری محبت کی لاج رکھو گی۔ احرار تمہارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے کہا۔ ہمت نہ ہارنا، اس نے آرزو کے ہاتھ تھام کر کہا۔ نہیں،
کبھی نہیں، وہ مجھے اگر جان سے بھی مار دیں تو اف نہ کروں گی۔ اس کی محبت کی سرشاری میں اس نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے آرزو۔ احرار نے کہا، میں رحمان بابا سے مل کر گھر کے سارے ضروری معاملات پوچھ لوں اور امی کے لیے پرہیزی کھانا بنا لوں، آپ ان کی دوائیں لے آئیں۔ اس نے کہا، اور رحمان بابا تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے، گھبرانا نہیں، میں ابھی امی کی دوائیں لے کر آتا ہوں۔ رحمان بابا بھی ان کے پاس آ گئے۔ بیٹی، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو مجھے یقین ہے میری بیگم صاحبہ اچھی ہو جائیں گی۔ وہ دل کی بری ہرگز نہیں ہے، غصہ جلدی آتا ہے، جذباتی بھی ہیں، اور کچھ احرار بیٹے کی دوری نے انہیں بدمزاج کر دیا ہے۔ پھر دو بڑی بہوؤں نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ شاہد بیٹے کی بیوی تو اپنی بھتیجی تھی مگر بیٹی نہ بن سکی، اور اسی نے اپنی بہن کی احرار سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے بیگم صاحبہ کو بہت بھڑکایا ہے تمہارے خلاف۔ تم اپنی خدمت، محبت اور توجہ سے ان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ احرار بیٹے کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس گھر کو سنبھال لو۔ رحمان بابا نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر کہا۔ پہلی بار کسی بزرگ کی شفقت ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو نہیں بٹیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہوں، بے فکر رہو۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے کہا۔ پھر اسے انہوں نے سارے گھر کے بارے میں بتایا۔ پھر اسے کچن میں لے گئے۔ یہاں ہر شے موجود ہے، بیگم صاحبہ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے پرہیزی کھانا بناؤ۔ انہوں نے کہا، میں ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کروں گی رحمان بابا۔ اس نے سچے جذبے سے کہا۔ امی کافی دیر سوئی رہیں۔ شام کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے رحمان بابا کو آواز دی، رحمان بابا ٹھنڈا پانی لاؤ، جوس لے آؤ۔ اچھی بات ہے۔ رحمان بابا جلدی سے باہر آئے، آرزو کو بلایا اور بتایا کہ امی اٹھ گئی ہیں، وہ خود لیمن جوس بنا کر ان کے لیے لے جائے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس تھامے ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ رحمان بابا ساتھ ساتھ تھے، اس کی رہنمائی کے لیے۔ آؤ، انہوں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر چونکی۔ تم؟ السلام علیکم امی۔ اس نے پیار سے ان کی طرف دیکھا۔ تم کیوں آ گئی ہو؟ تم گئی نہیں ہو اس گھر سے؟ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے غصہ کرنے سے بالکل منع کیا ہے آپ کو، آپ بالکل اطمینان سے لیٹی رہیں۔ رحمان بابا نے آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے تھام لیا۔ یہ کیوں نہیں دفع ہو گئی؟ کہاں جائے گی؟ اس کا احرار اور آپ کے سوا کون ہے؟ اب یہ اس کا بھی گھر ہے۔ یہ میرے لیے جوس بنا کر لائی ہے، وہ غصے سے بولی۔ امی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ آگے بڑھی۔ تمہیں کیا میری طبیعت سے؟ آپ میری ماں ہیں، میرے لیے قابل عزت، قابل احترام ہے۔ اب آپ کی خدمت کروں گی، آپ کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کروں گی۔ آپ کی خدمت میرا فرض ہے۔ تمہیں یہ فرض ادا کرنے کا حق کس نے دیا؟ میرے دل نے، میرے ضمیر نے۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، آپ کے دل سے اپنے بارے میں ساری غلط فہمیاں دور کرنے آئی ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں، یقین ہے۔ چلیں، جو بھی سمجھ لیں، مگر فی الحال یہ جوس پی لیں۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ پی لیں بیگم صاحبہ، آپ کے لیے محبت سے بنا کر لائی ہے۔ شکر کریں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آ گئی ہے، رحمان بابا نے کہا۔ رکھ دو بیٹی یہاں پر، بیگم صاحبہ ابھی خود ہی لے لیں گی۔ تم ایسا کرو، بیگم صاحبہ کے اچھے سے کپڑے استری کر دو، رحمان بابا نے اس سے کہا۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھے میٹ پر رکھ کر وہ امی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اسے وارڈروب کھولنے کی اجازت دیں۔ اب یہ اس گھر میں آ ہی گئی ہے تو اسے خدمت کا موقع دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب آپ مکمل آرام کریں، کوئی کام نہ کریں، سمجھیں کہ ایک خادمہ مل گئی ہے۔ رحمان بابا نے سمجھایا، میں آپ کے قدموں میں رہ کر زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے اپنی نظروں سے اس گھر سے دور نہ کریں۔ میری ماں نہ بنے، بیگم صاحبہ ہی بن جائے، میں نوکرانی بن کر خدمت کروں گی۔ وہ ان کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ان کے پاؤں پر اس کے آنسوؤں کا لمس اترا تو دل میں کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ ٹھیک ہے، تم اس گھر میں میری بہو بن کر نہیں، نوکرانی بن کر رہ سکتی ہو، انہوں نے اپنے لہجے کی صفاکی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھی، اپنے آنسو سمیٹے، ان کی طرف بڑھی اور ان کے ہاتھوں کو بے اختیار چوم لیا۔
آپ میرے لیے کیا ہیں یہ آپ نہیں جانتی، اس نے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ احرار ان کی دوائیں لے کر آیا تو وہ خوشی خوشی اسے بتانے لگی کہ امی نے اسے اس گھر کے لیے نوکرانی کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ میں ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کے دل میں اترنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گی۔ تمہارے دل میں جذبے سچے اور بے لوث ہیں، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، احرار نے کہا، پھر امی کو دوائیں دینے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ آرزو نے امی کے لیے اچھے سے کپڑے استری کر کے رکھ دیے، پھر انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور باتھ روم میں لے گئی۔ ان کے لیے کرسی اس نے شاور کے نیچے رکھ دی تھی۔ آپ اطمینان سے بیٹھ کر نہا لیں، میں جب تک دروازے کے باہر ہی کھڑی ہوں، مجھے آواز دے لیجیے گا، اس نے کہا۔ اس کی خدمت شروع ہو گئی۔ وہ ان کے لیے مشین کی طرح کام کرنے لگی۔ ان کی دواؤں کا خیال رکھنا، وقت سے دوا دینا، پرہیزی کھانا وقت پر کھلانا، سوپ، جوس، ہر شے وقت پر حاضر۔ ڈاکٹر صاحب آج کل روزانہ ہی انہیں چیک کرنے آ رہے تھے، انہیں مشورے دیتے رہتے تھے۔ اب آپ کا بیٹا آ گیا ہے، اب آپ خوش رہا کریں، اپنے ذہن پر کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں، سکون اور آرام سے رہیں۔ اب آپ کے آرام کا وقت ہے، کام کا وقت گزر گیا، بہت کام کر لیا آپ نے۔ وہ انہیں تسلی سے مشورے دیتے رہتے اور ان کے لبوں پر آہستہ آہستہ آسودہ سی مسکراہٹ بکھر جاتی۔ احرار روزانہ انہیں چہل قدمی اور تازہ ہوا میں سیر کے لیے باہر لے جاتا تھا۔ واپسی پر آرزو ان کے لیے تازہ جوس بنا کر حاضر ہوتی۔ صبح سویرے اٹھ کر آرزو نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، دم کر کے پانی امی کو پلاتی، صحت اور شفا کے لیے۔ امی اسے نماز قرآن پڑھتا دیکھ کر حیران ہوتی تھیں۔ ایک دن اس سے پوچھ لیا، تم نے ایک غلط ماحول میں آنکھ کھولی، پھر خدا کی عبادت کیسے کر لیتی ہو؟ ایک ماحول انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے بیگم صاحبہ، جو اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ میری بدقسمتی تھی کہ والدین بچپن میں فوت ہو گئے اور تقدیر نے ایک رشتہ دار خاتون کے در پر لا پھینکا، جو بعد میں نائلہ بیگم کے خبیث روپ میں میرے سامنے آئیں۔ میرے اندر کا ماحول اس غلط ماحول کو قبول نہ کر سکا۔ میں نے ہر طرح سے اپنی حفاظت کی اور اپنے آپ کو خدا کی یاد کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئی۔ میرا رب مجھ پر مہربان رہا، اس لیے اس غلیظ ماحول کی گندی ہوا مجھے چھو نہ سکی۔ پھر احرار سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے وہاں سے نجات دلا دی۔ اب آپ کے سامنے ہوں۔ اس کے لہجے سے سچائیوں کی مہک آ رہی تھی، صداقت کی خوشبو۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اسے ٹال دیا۔ وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ اب یہ اس کا روز کا معمول تھا، ان کا ہر کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ ان کے کمرے میں جا کر دن میں کئی بار ان کا جسم اور ٹانگیں دبانا، رات کو ان کے سر کی مالش کرنا، بہت سکون ملنے لگا تھا امی کو، بلکہ عادت سی ہونے لگی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تازہ غذا، جوس، سوپ، وقت پر دوائیں، آرام اور سکون، سب کچھ ہی تو تھا ان کے پاس۔ سب سے بڑھ کر احرار واپس آ گیا تھا۔ انہیں صحت مند ہوتا دیکھ کر احرار بہت خوش تھا۔ اب وہ آرزو کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں تو اس کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ ابھی یہی بات تھا کہ آرزو اس گھر میں تو تھی، آہستہ آہستہ ان کے دل میں اتر ہی جائے گی۔ اس رات کو وہ دیر تک عشاء کی نماز پڑھتی رہی۔ امی کو سر میں مالش نہ ہونے کی وجہ سے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے تک آ گئیں۔ وہ خوشو خضو سے دعا مانگ رہی تھی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری سن لی، امی کو صحت عطا کر دی، انہیں شفا دی۔ بس میری ماں کو اسی طرح خوش و خرم اور صحت مند رکھنا، مجھے ان کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہیے، تاکہ میں آخری سانس تک ان کی خدمت کر سکوں۔ مجھے ماں مل گئی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا۔ بس اس ماں کے دل میں میری ذرا سی محبت ڈال دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتی۔ امی نے اتنا سنا اور پھر پلٹ گئیں۔ آرزو کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات اب تک ایسی نہ تھی کہ اس کی کوئی چوری پکڑی جاتی۔ اس کے کردار پر حرف آتا، سچائی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ ان کے دل میں اس احساس نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آرزو ان کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہی تھی آج؟ بہت دیر لگا دی، انہوں نے کہا۔ میں نفل پڑھ رہی تھی، آپ کی صحت یابی کے لیے نفل مانے تھے، اس نے ان کے سر میں مالش کرنے کے لیے تیل ہتھیلیوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ بولی۔
پھر اس کی نرم انگلیاں ان کے سر کے بالوں میں اچھی طرح مالش کرنے لگیں اور وہ سکون سے سو گئیں۔ سارا دن وہ گھر کے کام اور احرار کی امی کی خدمت میں مصروف رہتی۔ رات کو تھک کر بستر پر آتی تو احرار کی منتظر باہیں اس کی تھکن سمیٹ لیتیں۔ سارا دن کام میں مصروف رہتی ہو، کچھ اپنا خیال بھی کیا کرو۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں بھی آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اگر ابھی آرام کر لیا تو شاید ساری زندگی سکون سے نہ رہ سکوں، مگر اپنی صحت کا بھی تو سوچو۔ اگر تمہیں یا میرے آنے والے مہمان کو کچھ ہو گیا تو؟ احرار نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جسے اس دنیا میں بھیجنا ہے اس کی حفاظت بھی خود ہی کرے گا، اس نے جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ احرار ابھی امی کو آرزو کے بارے میں اس نئی خوشی سے مطلع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ بھی ہو، آرزو سے کتنی ہی ناراضگی اور بدگمانی کیوں نہ ہو، اپنے پوتے یا پوتی کے لیے وہ دل میں کوئی نفرت نہیں رکھ سکتی۔ اس نے آرزو کے لیے ڈاکٹر کے کلینک میں ہی کچھ دنوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرا دیا تھا تاکہ امی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ وہ تو اتفاقی ایسا ہوا کہ شاہد بھائی امی کو دیکھنے آ گئے۔ اب کی بار وہ کافی عرصے کے بعد آئے تھے۔ انہوں نے احرار اور آرزو کو وہاں دیکھا تو حیران رہ گئے، مگر احرار نے انہیں بتا دیا کہ آرزو نے امی کی اتنی خدمت کی ہے کہ اب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکی ہیں۔ ان کی بیوی نے تو آ کر ان کی خبر ہی نہیں لی۔ شاہد بھائی امی کو لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ 3-4 مہینوں کے لیے باہر جا رہے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ امی ان کے پاس رہیں۔ میں اتنی بیمار رہی ہوں اور تم لوگوں نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی، اب کس منہ سے مجھے لینے آئے ہو؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا، امی شاہد بھائی آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، چلی جائیں، بھابھی نے آپ کو بلایا ہے، آپ کا خیال رکھیں گی؟ احرار نے کہا۔ شاہد بھائی نے بھی اصرار کیا اور احرار نے بھی زور لگایا۔ وہ تو خود چاہ رہا تھا کہ امی چلی جائے ورنہ آرزو کو کہیں چھپانا پڑے گا۔ امی جانے کے لیے راضی ہو گئی، میں تمہاری بات مانتی ہوں اور تم میری ایک بات مانو، آرزو کو اب اس گھر سے رخصت کر دو۔ میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں، میں واپس آؤں تو یہ یہاں نہ ہو۔ انہوں نے احرار سے کہا، اچھا۔ فی الحال تو احرار نے حامی بھر لی۔ وہ شاہد بھائی کے ساتھ چلی گئیں۔ آرزو کو گھر خالی خالی سا لگنے لگا۔ امی کے جانے کے بعد لگتا تھا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سارا دن ان کے کام کرتی تھی، بھاگ دوڑ میں لگی رہتی تھی۔ اب بالکل اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر وہ آنے والے مہمان کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ امی شاہد بھائی کے گھر سے واپس آئیں تو پھر بیمار لگ رہی تھیں۔ آرزو بھی گھر پر نہ تھی۔ احرار ابھی کچھ دن پہلے ہی اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ آرزو کو گھر پر نہ پا کر وہ مطمئن سی ہو گئیں۔ اچھا ہوا احرار نے میری بات مان لی، اب اپنی مرضی سے اس کی شادی کر کے گھر بساؤں گی۔ انہوں نے سوچا۔ اپنے کمرے میں آئیں تو جسم بہت تھکا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آرزو، انہوں نے آواز دی۔ خالی گھر میں آواز پلٹ کر واپس آ گئی۔ وہ سونے کے لیے بے چین تھی مگر نیند نہ آ رہی تھی۔ آرزو کی مالش یاد آ رہی تھی۔ ان کے تھکے ہوئے جسم کو وہ اپنے نرم ہاتھوں سے کتنے پیار سے دباتی تھی۔ شاہد کے گھر جا کر بھی انہیں وہ آرام اور سکون نہ مل سکا جو آرزو نے انہیں دیا تھا۔ وہ آرزو کی عادی ہو گئی تھیں، اب اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں کسی پل قرار نہ آ رہا تھا۔ وہ ان کی ضرورت بن چکی تھی۔ اب اس کے بغیر وہ اپنے گھر کو ادھورا سمجھ رہی تھیں۔ احرار واپس آیا تو اس کا دل چاہا کہ انہیں خوشخبری سنا دے، مگر وہ چاہتا تھا کہ امی خود اس کے بارے میں پوچھیں۔ وہ ان کے پاس چلا آیا مگر انہوں نے اس سے پوچھا نہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کی کمی محسوس کرتی نہیں۔ ساری رات انہوں نے بے چینی میں گزار دی۔ اتنی خدمت تو ان کی کسی بہو نے نہ کی تھی، جسے انہوں نے دھتکارا، غلط سمجھا۔ وہ چند ہی دنوں میں ان کا ہر دکھ سمیٹ گئی، ہر زخم کا مرہم بن گئی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ انہوں نے رات بھر بے چینی سے سوچا۔ پھر صبح اٹھتے ہی انہوں نے احرار سے اس کے بارے میں پوچھا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ دوبارہ اس گھر میں آ جائے؟ ہاں، میں اس کی کمی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ نہ ہو کر بھی اس گھر کی فضاؤں میں سانس لے رہی ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اسے لے آؤں گی، انہوں نے بے چینی سے کہا۔ احرار انہیں ہسپتال لے آیا۔ آرزو بچے کے کپڑے بدل رہی تھی۔ احرار نے بتایا کہ اب اس دنیا میں ان کا خوبصورت سا پوتا آ گیا ہے تو وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فوراً بچے کو آرزو کی گود سے لے لیا۔ میرا بیٹا،
وہ بے اختیار اسے چومنے لگیں۔ آپ خوش ہیں بیگم صاحبہ؟ آرزو نے اداس سی آواز میں پوچھا۔ بیگم صاحبہ نہیں، ماں کہو میری بیٹی، تم نے مجھے زندگی کا نیا درس دیا ہے۔ تم نے بہو نہیں بیٹی سے بڑھ کر خدمت کی ہے۔ میرے ساتھ گھر چلو، میں اب سارے ارمان پورے کروں گی، تمہیں ہر خوشی دوں گی۔ اب میری اصل بہو، میرا سب کچھ تم ہو۔ امی نے اسے بھی گلے سے لگا کر بے اختیار پیار کیا۔ احرار نے خوشی سے ان دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ سچائی نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ اب آرزو ان کے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی کا ہر آرام، ہر خوشی انہوں نے اسے دینے کا وعدہ کیا اور پیار سے گھر لے آئیں۔